بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہماری کتاب حسامی کا 40واں سبق ہے اور سبق کا عنوان ہے واجب کی ادا اور قضا کے اعتبار سے حقوق اللہ میں جو قسمیں نکلتی ہیں وہی اقسام حقوق العباد میں بھی نکلتی ہیں۔ اور آج کے سبق میں بھی 3 ہی باتیں ہوں گی۔ پہلی بات عربی عبارت اور اس کے ساتھ ترجمہ، اور اس کے بعد مختصر سی تشریح ہوگی۔ تو آپ پہلے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ كُلُّهَا يَتَحَقَّقُ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ، اور یہ ادا و قضا کی تمام اقسام حقوق العباد میں بھی متحقق ہوتی ہیں۔ فَتَسْلِيمُ عَيْنُ الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ أَدَاءٌ كَامِلٌ وَرَدُّهُ مَشْغُولًا بِالدَّيْنِ أَوْ بِالْجِنَایَةِ بِسَبَبٍ كَانَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ أَدَاءٌ قَاصِرٌ، پس جب غصب کیے ہوئے غلام کو بعین ہی سپرد کرنا ادائے کامل ہے، اور غلام مغصوب کو واپس کرنا اس حال میں کہ وہ مشغول ہو قرض یا جنایت کے ساتھ ایسے سبب سے جو غاصب کے قبضے میں ہوا ہے، ادائے قاصر ہے۔ وَإِذَا أَمْهَرَ عَبْدَ الْغَيْرِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ كَانَ تَسْلِيمُهُ أَدَاءٌ حَتَّى تُجْبَرَ عَلَى الْقُبُولِ وَشَبِيهًا بِالْقَضَاءِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مَمْلُوكُهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ حَتَّى يَنْفُذَ اعتاقه دون اعتاقها، اور جب غیر کے غلام کو مہر میں مقرر کیا پھر اس کو خریدا تو اس کا سپرد کرنا ادا ہے یہاں تک کہ عورت کو قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ قضا کی مشابہ ہے اس حیثیت سے کہ وہ شوہر کا مملوک ہے عورت کی طرف سپرد کرنے سے پہلے، یہاں تک کہ شوہر کا اعتاق نافذ ہوگا نہ کہ عورت کا۔ وَزَمَانُ الْغَصْبِ قَضَاءٌ بِمِثْلِ مَعْقُولٍ وَزَمَانُ النَّفْسِ وَالْأَطْرَافِ بِالْمَالِ قَضَاءٌ بِمِثْلِ غَيْرِ مَعْقُولٍ، اور غصب کا زمان قضا بمثل معقول ہے، اور نفس اور اعضاء کا زمان مال سے قضا بمثل غیر معقول ہے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ عَلَى عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ كَانَ تَسْلِيمُهُ الْقِيمَةَ قَضَاءً وَهُوَ فِي حُكْمِ الْأَدَاءِ حَتَّى تُجْبَرَ عَلَى الْقُبُولِ كَمَا لَوْ أَتَاهَا بِالْمُسَمَّى، اور جب نکاح کیا غیر معین غلام پر تو اس کی قیمت کا سپرد کرنا قضا ہے جو ادا کے حکم میں ہے، یہاں تک کہ عورت کو مجبور کیا جائے گا قبول کرنے پر، جیسا کہ شوہر عورت کے پاس مسمى لاتا۔ اب مصنف رحمہ اللہ یہاں سے حقوق العباد میں 7 قسموں کو مع امثلہ بیان فرما رہے ہیں۔ نمبر 1، اگر غاصب نے شیء مغصوب کو بعین ہی کسی نقصان کے واپس کر دیا تو یہ ادائے کامل ہوگی۔ مثلا کسی شخص نے کسی کی کتاب غصب کر لی اور بعین ہی بغیر کسی نقصان کے مالک کو واپس کر دی تو یہ ادائے کامل ہے۔ حقوق اللہ میں اس کی مثال نماز کو اس کے وقت میں باجماعت ادا کرنا ہے، یا کسی کا غلام غصب کر لیا حال یہ کہ وہ مشغول بالجنایت نہیں تھا اور اسی حالت میں واپس کر دیا، یہ بھی ادائے کامل کی مثال ہے۔ نمبر 2، ادائے قاصر کی مثال، مثلا کتاب کو جس حالت میں غصب کیا تھا اس حالت میں واپس نہیں کیا بلکہ اس میں نقصان کر کے واپس کیا، یا غلام کو مشغول بالجنایت کر کے یا کوئی ظاہری عیب پیدا کر کے واپس کیا، حال یہ کہ مالک کے پاس نہ وہ مشغول بالجنایت تھا اور نہ کسی قسم کا حصی نقصان تھا، یہ ادائے قاصر ہوگی۔ اور حقوق اللہ میں اس کی مثال نماز کو بغیر جماعت کے پڑھنا ہے۔
ادا تو اس لیے ہے کہ جو غلام غصب کیا تھا اسی کو واپس کر دیا، اور قاصر اس لیے کہ اس کی وصف میں قصور پیدا ہو گیا۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ سمجھیں، اگر مشغول بالجنایت یا مشغول بالدین غلام ولی جنایت اولیاء قصاص کی طرف سپرد کرنے سے پہلے یا دین میں فروخت کیے جانے سے پہلے مالک کے قبضے میں ہلاک ہو گیا تو غاصب تاوان سے بری ہو جائے گا، اس لیے کہ غاصب کی جانب سے اصل شے کی ادائیگی پائی گئی اور اصل شے کو ادا کرنے کے بعد ادا کرنے والا بری ہو جاتا ہے، لہذا غاصب بھی اس ادا کے بعد بری ہو جائے گا۔ اور اگر مالک نے اس غلام کو ولی جنایت کے حوالے کر دیا یا غلام اس جنایت کی وجہ سے قتل کر دیا گیا یا دین میں فروخت کر دیا گیا تو مالک غاصب سے غلام کی قیمت وصول کر سکتا ہے، اس لیے کہ وصف کے بدل جانے سے اس ادا میں قصور واقع ہو گیا جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا گویا کہ ادا نہیں پائی گئی، اور جب غاصب کی جانب سے غلام کی ادا نہیں پائی گئی تو غاصب پر غلام کی قیمت واجب ہوگی۔ تیسری قسم ادا مشابہ بالقضا ہے۔ اگر کسی شخص نے غیر کے معین غلام کو اپنی بیوی کا مہر مقرر کیا، مثلا راشد نے خالد کے معین غلام کو اپنی بیوی کا مہر مقرر کیا، پھر راشد نے خالد کے اس غلام کو خرید کر اپنی بیوی کو سپرد کر دیا، تو راشد کا اس غلام کو خرید کر اپنی بیوی کے حوالے کرنا ادا مشابہ قضا ہوگا۔ ادا تو اس لیے کہ راشد نے وہی غلام ادا کیا جس پر عقد نکاح ہوا تھا، حتیٰ کہ اگر بیوی اس غلام کو لینے سے انکار کرے تو اس کو قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ مذکورہ غلام کی تسلیم ادا ہے۔ اور قضا کی مشابہ اس لیے ہے کہ ملک کی تبدیلی سے حکماً شے بدل جاتی ہے، لہذا مذکورہ غلام کا مالک جب خالد تھا تو اور شخص تھا، لیکن جب اس غلام کو راشد نے خرید لیا تو ملک بدلنے سے وہ اور شخص ہو گیا، اور جب اس نے اپنی بیوی کے حوالے کیا تو وہ اور شخص ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ غلام جس کی ملکیت میں ہوگا اسی کا اعتاق نافذ ہوگا، نہ کہ دوسرے کا۔ مثلا جب غلام شوہر کی ملک میں ہوگا تو شوہر کا اعتاق نافذ ہوگا۔ غلام چونکہ وہی ہے جس پر عقد نکاح ہوا تھا، لہذا اس اعتبار سے ادا ہوگا، اور چونکہ تبدل ملک سے تبدل عین ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے اگرچہ حقیقتاً قضا نہیں ہے مگر مشابہ قضا ضرور ہے، اسی وجہ سے اس کو ادا مشابہ قضا کہتے ہیں۔ آگے مصنف چوتھی قسم میں حقوق العباد میں قضا کی اقسام کو بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ذوات الامثال مثلا گندم وغیرہ میں سے کوئی شے غصب کر لی، پھر وہ ہلاک ہو گئی اور وہ چیز بازار میں دستیاب بھی ہے تو غاصب پر اس کا مثل واجب ہوگا۔ مثلا گندم کا زمان گندم سے، چاول کا چاول سے واجب ہوگا۔ یہ قضا بمثل معقول کامل کی مثال ہے، اس لیے کہ زمان میں ادا کی گئی شے مغصوب کی صورتاً اور معناً مماثل ہے۔ یہ حقوق العباد میں اقسام 7 میں سے چوتھی قسم ہے۔ 5ویں قسم اگر مغصوب شے ذوات القیم میں سے ہو، مثلا حیوان یا ذوات الامثال میں سے ہو مگر بازار میں دستیاب نہ ہو تو غاصب پر شے مغصوب کی قیمت واجب ہوگی، اور یہ قضا بمثل معقول قاصر کہلائے گی۔ قاصر اس لیے کہ قیمت شے مغصوب کی معناً مماثل ہے مگر صورتاً مماثل نہیں ہے۔ مثل معقول کامل کو مثل معقول قاصر پر تقدم حاصل ہوتا ہے، چنانچہ جانی جنایت کرنے والا اگر مثل معقول کامل پر قادر ہو تو مثل معقول قاصر قبول نہیں کی جائے گی۔ مثلا غاصب اگر گندم کے عوض گندم دینے پر قادر ہے تو گندم کی قیمت لینے پر مغصوب عنہ کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ البتہ اگر مثل معقول کامل کے ادا کرنے پر قادر نہ ہو تو مغصوب عنہ کو مثل معقول قاصر
یعنی مغصوب شے کی قیمت لینے پر مجبور کیا جائے گا۔ نمبر 6، ضمان النفس والاطراف، یہ حقوق العباد کے اقسام 7 میں سے 6ٹھی قسم کا بیان ہے، اور اس کا نام قضا بمثل غیر معقول ہے۔ مثلا اگر کسی شخص نے خطاً کسی شخص کو قتل کر دیا یا اعضاء میں سے کوئی عضو کاٹ دیا، تو اس قاتل اور قاطع پر قتل نفس کی صورت میں دیت، جس کی مقدار امام صاحب کے نزدیک 100 اونٹ یا 1000 دینار یا 10,000 درہم ہے، اور قطع عضو کی صورت میں ارش واجب ہوتا ہے، جس کی مقدار مختلف اعضاء کے اعتبار سے مختلف ہے۔ تفصیل کے لیے آپ فقہ کی کتابیں مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ نفس یا عضو کو خطاً تلف کرنے کی صورت میں دیت یعنی مالی تاوان کا واجب ہونا قضا بمثل غیر معقول ہے، اس لیے کہ تلف شدہ نفس اور عضو کے اور مال کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے۔ صورتاً مماثلت کا نہ ہونا تو ظاہر ہے، مانن اس لیے نہیں کہ مال مملوک اور آدمی مالک مبتذل اور مال مبتذل نیز مالک مخدوم اور مال خادم ہوتا ہے، دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے بلکہ تضاد ہے، یعنی دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے ضد ہیں، یہ ایک دوسرے میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور 7ویں قسم وَإِذَا تَزَوَّجَ سے، یہ قضا مشابہ ادا کی مثال ہے، جو کہ آخری قسم ہے۔ اگر کسی شخص نے عبد غیر معین پر عقد نکاح کیا، اگر شوہر متوسط درجے کا غلام ادا کر دے تو یہ ادا ہے، بلا شبہ ادا ہے، اور اگر متوسط درجے کے غلام کی قیمت ادا کر دے تو یہ قضا مشابہ ادا ہے، اس لیے کہ عبد غیر معین معلوم الذات اور مجہول الصفات ہے، لہٰذا اگر عبد کی تعین میں شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو متوسط درجے کا غلام واجب ہوگا، اور متوسط کی تعین قیمت کے ذریعے ہوگی، اس لیے کہ اگر قیمت اعلیٰ ہے تو غلام بھی اعلیٰ ہوگا، اگر ادنا ہے تو ادنا ہوگا، اور اگر قیمت متوسط ہے تو غلام بھی متوسط ہوگا، لہٰذا قیمت ادا کے حکم میں ہوگی۔ عبد غیر معین کو مہر مقرر کرنا اگرچہ امام شافعی کے نزدیک جائز نہیں ہے مگر احناف کے نزدیک جائز ہے، لہٰذا اگر شوہر نے درمیانی درجے کا غلام ادا کر دیا تو یہ ادا ہوگا، لیکن اگر درمیانی درجے کے غلام کی قیمت ادا کر دی تو قضا مشابہ ادا ہوگی۔ قضا تو اس لیے کہ قیمت واجب نہیں ہے بلکہ واجب کا مثل واجب ہے، اور قیمت کا ادا کرنا ادا کے مشابہ ہے، اس لیے کہ مذکورہ صورت میں غلام کا وصف مجہول ہے، معلوم نہیں اعلیٰ درجے کا غلام مراد ہے یا ادنا درجے کا یا متوسط درجے کا۔ ایسی صورت میں چونکہ متوسط درجے کا غلام واجب ہوتا ہے اور متوسط درجے کے غلام کی تعین قیمت کے ذریعے ہوگی، اس اعتبار سے قیمت اصل ہوئی۔ جب قیمت اصل ہوئی تو قیمت کا ادا کرنا ایسا ہے جیسے متوسط درجے کا غلام ادا کرنا، اور عبد متوسط کا ادا کرنا ادا ہے، لہذا قیمت کا ادا کرنا بھی ادا کے معنی میں ہوگا۔ حتیٰ تجبرہ سے یہ بتلاتے ہیں کہ یہ قیمت کے مشابہ بالادا ہونے پر تفریع ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ جب قیمت کا ادا کرنا ادا کے معنی میں ہے، لہذا اگر عورت نے قیمت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو قاضی کی طرف سے عورت قیمت قبول کرنے پر مجبور کی جائے گی، جیسا کہ عبد متوسط کی قبول کرنے پر مجبور کی جاتی ہے۔ مذکورہ صورت اسی صورت میں ہے جبکہ عقد نکاح عبد غیر معین پر کیا ہو، اور اگر عبد معین پر عقد نکاح کیا تھا اور اس کی قیمت ادا کر دی تو یہ قضا محض ہوگا، نہ کہ قضا مشابہ بالادا۔